بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آر او لیب ایشوز۔ اس سے پہلے ہم آر او لیب کو سٹارٹ کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آر او لیب میں کے لیے کیا ایشوز ہیں ان دا ریلیشنل او لیب۔ The ROLAP issues are the maintenance, non-standard hierarchy of dimensions, non-standard conventions, explosion of storage space requirements, and aggregation pitfalls. جو فرسٹ ون ہے وہ ہے ہمارا مینٹیننس۔ Summary table are mostly a maintenance issue because we have a large amount of data. Maintenance issue یہاں پہ بھی ہمارا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ڈیٹا ہمارے پاس ٹیبولر فارم میں ہوتا ہے بٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا از ویری لارج، ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے. ہیئر دا مینٹیننس ایشو از جسٹ لائک دا ایم او لیب ان دا ملٹی ڈائمینشنل او لیب. دا سمری ٹیبل آر موسٹلی اے مینٹیننس ایشو، جو کہ اس فارم میں بھی ہمارے پاس یہ ملٹیپل پرابلمز ہو سکتے ہیں. In the maintenance of record, in the maintenance of table or summary tables similar to the MOLAB. Notice that the summary tables get much smaller as dimensions get less detail. تو summary table اس کیس میں ہمارے پاس smaller ہوگا، summarized جو ڈیٹا ہوگا. اگر ہم اس کی ڈیٹیلز کم ڈیٹیل میں جائیں گے، مطلب زیادہ ڈیٹیل ہوگا تو وہ زیادہ ہمارے پاس summary table کا جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا اس پہ اویلیبل ہوگا. اور اگر ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، اس کا بہت زیادہ اس کی ساری انفارمیشن نہیں ہوگی. فار ایگزامپل ایئر ورسز ڈے. ڈے کے لحاظ سے اگر آپ ڈے کا دیکھیں تو ڈے کی جو ریکوائرمنٹس ہے، ڈے میں جتنی بھی مطلب ڈائمینشنس کو چیک کرنا ڈے وائز، اگر ہم دیکھیں پروڈکٹ کو، جیوگرافی کو اور ایئرلی چیک کریں، تو اگر ایئر کی ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے تو بھی ہمارے لیے اتنا ایشو نہیں بنے گا. پر اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ڈیٹیلز میں جا کے پھر ڈے وائز، کوارٹرلی، منتھلی، ویکلی اینڈ ڈیلی بیسس پہ، پھر اگر ڈے میں بھی جائے تو ڈے میں پر جس طرح میں نے ڈسکس کیا سم اسپیسیفک ٹائم ان سم اسپیسیفک ڈے. تو ڈپینڈ کرے گا جتنا ہم اس کا سمرائز ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ ہوگی. اگر زیادہ ڈیٹیلز ہم نہیں پرووائڈ کریں گے، ان کیس آف لیس ڈیٹیلز سو دا ڈیٹا ول بی ان اسمالر اماؤنٹ. اس کیس میں ہمارے لیے جب سمرائز ٹیبل میں ڈیٹا کم ہوگا تو ڈائمینشنس کی ڈیٹیلز کم ہوں گی. ٹھیک ہے. شوڈ پلان فار ٹوائس دا سائز آف دا انسمرائز ڈیٹا فار دا ROLAB سمرائز ان دا موسٹ انوائرمنٹس. یہاں پہ جو ہے سائز، ہیئر دا سائز مین دا اسٹوریج اسپیس فار دا ڈیٹا. should plan for twice the size of the unsummarized data for ROLAB summarized in the most environments. اس کے لیے ہمارے پاس جو اویلیبلٹی آف ڈسک اسپیس یا سیکنڈری اسٹوریج ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ اب پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کی سمری ڈیٹیلز میں ہے یا اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. ڈپینڈز آن دا ریکوائرمنٹ کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہمیں زیادہ ڈیٹیلز میں جانا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں انفارمیشن اویلیبل ہونی ہے یا نہیں ہونی، ہر ڈائمینشن میں ڈیٹیل میں جانا ہے. Depends on the requirements of that organization or that some branch of that organization. جسی خاص انٹرپرائز کا تو ڈپینڈ کرے گا کہ کہاں پہ ہم نے ڈیٹیلز میں جانا ہے اور کہاں پہ نہیں جانا، تو اس کے لحاظ سے اسٹوریج اسپیس زیادہ اویلیبل ہونا چاہیے. assuming to date summaries every detail record that is received into the data warehouse must be aggregated into every summary table. up to date جو ڈے وائز ریکارڈ ہے، تو اب ڈپینڈ کرے گا کہ اگر ہم ڈے وائز ریکارڈ کو جو ہے اس کی سمری ہے، اس کا سمرائز ڈیٹا، تو اگر ڈے وائز ہے تو اس کا ہمیں ویک کا ریکارڈ چاہیے، منتھ کا چاہیے، کوارٹر ایئر کا چاہیے، ایئر کا چاہیے. تو اگر اب ایئرلی چاہیے تو اتنی ڈیٹا کی نیڈ نہیں ہوگی. ڈپینڈ کرے گا، سم ٹائم ضرورت ہو سکتی ہے. بٹ اگر ڈے وائز اس کا سمرائز ڈیٹا چاہیے ہوگا تو اس میں جو ہے اگر ہم اب ڈپینڈ کرے گا کہ ہم منتھلی ڈیٹا کو چیک کر رہے ہیں، ویکلی چیک کر رہے ہیں، پریویس ویک کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں، منتھ کا چیک کر رہے ہیں، کوارٹر کا چیک کر رہے ہیں. بٹ دا ریکارڈ شوڈ بی آن دا ریکارڈ ول بی آن دا بیسس آف ڈے on some specific date. ہر ایک ریکارڈ کے لیے، ہر ایک ریکارڈ کو ہمیں الگ سے سمری ٹیبل میں
وہ ہے اس کی جو ہے ساری ریکوائرمنٹ کو اویلیبل کرنا. تو اب یہ جو ہے انٹرپرائز کے لحاظ سے ان کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے ہوگا کہ ہمیں کتنا ریکارڈ کتنے ٹائم کی سمری، زیادہ سمرائز ڈیٹا چاہیے، زیادہ سمرائز نہیں، اگر فل سمری کم سمرائز ڈیٹا چاہیے، زیادہ اس کی جو ہے انفارمیشن اویلیبل نہیں کرے، تو جتنا بھی سمرائزڈ ہوگا تو اس کو پورا اس لحاظ سے اس کے ڈائمنشنس کو بھی اس لحاظ سے جو ہے پورا ڈیٹیل میں جانا. اب ڈپینڈ کرے گا کہ ریکوائرمنٹ کسی انٹرپرائز کی کیا ہے، آیا وہ پریویس ہر ایک چیز کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں یا صرف اور صرف کسی خاص منتھ کا، ویک کا. سپوز اگر ہم چیک کریں گے کسی ایئرلی ڈیٹا کے بارے میں کہ پورے ایئر میں کتنا سیل ہوا ہے، پھر ایئر میں سیزن وائز کریں تو یہ ہوگا ہمارے پاس پھر 4 کوارٹرز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے پاس فلاں فرسٹ کوارٹر میں، سیکنڈ کوارٹر میں، تھرڈ کوارٹر میں اور فورتھ کوارٹر میں کتنا سیل ہوا ہے. اگر کوارٹرلی ہم چیک کریں پھر اس کے اندر منتھلی چیک کریں تو ڈپینڈ کرے گا کہ ہمیں پریویس ریکارڈ ریلیونٹ ٹو دا کوارٹر، ریلیونٹ ٹو دا منتھ، ریلیونٹ ٹو دا ویک کیا چاہیے. تو اس لحاظ سے پھر اس کے لیے ڈیٹا اویلیبل اور ڈیٹا ول بی اویلیبل ان دا سمری ٹیبل. Now the next one is the hierarchies. Dimensions are not always simple hierarchies. So جس طرح ہمارے پاس ایم اولیپ میں تو ڈائمینشنس کی پھر فردر ہیرارکیز ہیں، جس طرح میں نے ایم اولیپ میں ڈسکس کیا ہے. تو اس کی جو ہے ہیرارکی، جس طرح ہم ٹائم کا دیکھیں تو ٹائم کا ایئر سے لے کے کوارٹر، ایئر، منتھ، ویک اینڈ دین ڈے وائز. پھر اس طرح جغرفی کا بھی ہے، پروونس ہے، پھر ڈویژن ہے، پھر ڈسٹرکٹ ہے، سٹی ہے، اینڈ پھر زون ہے. زون میں سم اسپیسیفک ایریا. پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ انڈسٹری ہے. پھر کیٹیگری ہے، کیٹیگری کی سب کیٹیگریز ہیں. پھر پروڈکٹ کیٹیگری کے سب کیٹیگریز ہیں. پھر اس کے بعد سم اسپیسیفک پروڈکٹ، تو اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں. ڈائمینشنس کین بی مور دین سمپل hierarchies, that is item category and subcategories. So in case of product we will organize all the hierarchy will be a type of item category and subcategories. The product dimension might also branch off by a trade style that cross simple hierarchy boundaries, such as looking at the sale of the air conditioner across the manufacturer boundaries, the boundaries which they have specified for the selling of some specific product. In this case here the air condition is mentioned. So in case of any product, یہاں پہ تو ایئر کنڈیشن کی بات کی ہے، مگر اب یہ ہے کہ looking at the sale of the air condition that crosses the manufacturer boundaries, such as the فرسٹ. یہ بھی ڈفرینٹ ڈیٹاز کو بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم میں اب یہ 3 ڈیٹا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اب یہ آیا جو ہے اس کی سیل ہے ایک خاص پروڈکٹ کی. ٹھیک ہے، تو ود رسپیکٹ ٹو دا ٹائم کہ اس ٹائم میں کتنا سیل ہوا ہے، اس ٹائم میں کتنا سیل ہوا ہے، کتنی جو ہے کالم صرف فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 3 ٹائپ آف ڈیٹا ہے. بٹ دیٹ ڈیٹا دا سیلنگ اماؤنٹ آف دس ایئر کنڈیشن، کہ وہ ہمارے پاس ایئر میں فلاں ٹائم پہ ایئر کے اس پورشن میں کتنا سیل ہوا ہے. بٹ ان سم اسپیسیفک زون، ان سم اسپیسیفک سٹی اور سم اسپیسیفک ایریا، جغرفی میں جو بھی جگہ جس کا بھی ہو لے، کسی خاص جگہ پہ اس کی جو سیلنگ ہے. سو ڈپینڈ کرے گا کہ اس میں جو ہے خاص اب مینوفیکچرر باؤنڈریز کو کراس کرنا اب ڈپینڈ کرے گا کہ سیلنگ کس لحاظ سے ہوئی ہے. اگر اس میں کیا کیا کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے سیلنگ آف دیٹ پروڈکٹ ہیو بین انکریزڈ، اور اگر ڈکریز آیا ہے تو what was the drawbacks of that product that the selling of that product have been decreased. Looking at sale of the all green colored item that even cross the product categories, washing machines, refrigerators and split ACs etc. اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دی ہے، 2 چیزوں کی ایگزامپل دی کہ ایئر کنڈیشن کی ایگزامپل دی ہے اور پھر آگے دی ہے ایگزامپل گرین کلر آئٹمز. اب اس میں ہے ڈفرینٹ. اب یہ جو ہے یہ تو کوئی کیٹیگری، یہ کوئی کمپنی یا کوئی انٹرپرائز کا نیم یا انڈسٹری کا نیم بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص انڈسٹری کے جو ہے اس میں یہ 3 آئٹمز ہیں، دیٹ از دا واشنگ مشین، ریفریجریٹر اینڈ اسپلٹ اے سیز، کہ اس کی جو سیلنگ ہے کتنی زیادہ ہوئی ہے. اور یہ اب یہ سیل زیادہ ہوئی ہے تو ڈپینڈ کرے گا. اب یہ تو اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے جو کہ اسی سولڈ آئٹمس کے بارے میں ہے. اب اس کے جو بیک پہ ریزنز ہے وہ کیا کیا ریزنز ہے.
کہ یہ جو سیلنگ ہوئی ہے اس کرنٹ ایئر میں، تو پریویس ایئر سے کرنٹ ایئر میں جو سیل ہوا ہے، پھر اس کے وہ جو ہے پوائنٹس چیک کرنا کہ آیا یہ کس لحاظ سے سیل کیوں زیادہ ہوا ہے، آیا وہ ریکوائرمنٹ آف دیٹ ایریا زیادہ ہو گیا ہے، جو اس خاص زون میں جو ریکوائرمنٹ آف پیپل جتنے بھی لوگ ہیں جو وہاں پہ ہے، وہاں پہ جو کسٹمرز زیادہ ہے ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی ہے، آیا اس پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی، ڈپینڈ کرے گا. سو یہاں پہ یہ 2 ایگزامپلس کی ایئر کنڈیشنز کی دی ہے، اور پھر ہے اب یہ گرین کلرڈ آئٹم کا کہا ہے، بٹ ڈپینڈ کرے گا اٹ کین بی دا نیم آف اینی انڈسٹری، اٹ کین بی دا نیم آف دا اینی انٹرپرائز. سو اس میں جو ہے لوکنگ ایٹ دا بوتھ کمبینیشن آف دیز پروڈکٹس کی کتنے اس کا سیل، اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ پریویس سیل سے آیا وہ باؤنڈری جو اس کی پریڈکشنز تھی کہ اتنا سیل ہوگا، آیا اس سے زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے، پھر ڈپینڈ کرے گا. پھر اس کے کسی زیادہ سیل یا کم سیل کے لحاظ سے وہ وہ ہوگا کہ کتنا سیل کتنے % زیادہ سیل ہوا ہے پریویس ایئر سے، تو اس لحاظ سے وہ اگر کم ہوا ہے تو اس لحاظ سے بھی وہی ایکشن پرفارم کرنا، اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا بٹ یہ پریویس ریکارڈ کا چیک کرنا. تو کیسے ہوگا اس کے جو ہے کسی آئٹم کے بارے میں، تو یہ جو ہے اگر ایک آئٹم بتایا ہے تو پھر وہ اسپیسیفک ٹائم بھی ہوگا ساتھ میں کہ اس ٹائم میں اتنا سیل ہوا، اس میں اتنا سیل ہوا، اتنا اس میں، بٹ ود رسپیکٹ ٹو سم اسپیسیفک جیوگرافی کہ کسی خاص لوکیشن پہ یہ سیل کس طرح ہوا ہے، کتنا ہوا ہے. پھر اولیپ کے جو اگلا ایشو ہے سیمینٹکس، کنونشنز آر ناٹ ایبسولوٹ. اب کنونشنز، نیم اینڈ کنونشنز آر یوزڈ فار دا سیونگ آف ڈیٹا، اسٹورنگ آف ڈیٹا. ہر ایک چیز کے لیے اپنا نیم اینڈ کنونشنز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. کنونشنز آر ایکچولی دا ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کہ ہم اس کو کس فارمیٹ میں اسٹور کرتے ہیں، کس فارمیٹ میں سیو کرتے ہیں. ایگزامپل what is the calendar year, what is a week. اب ایئر آف جو کیلنڈر ہے تو اس کو کس طرح سٹارٹ کیا ہے کہ اگر ہم ڈیٹا کو ایئرلی چیک کر رہے ہیں تو آیا وہ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک کا چیک رہے کہ ہمارا ایئرلی کیلنڈر کہاں تک وہ ہے، ٹھیک ہے، اور یا 1 جولائی سے 30 جون تک ہے، یا 1 سپٹمبر سے 30 اگست تک ہے. تو یہ اس کے سم اسپیسیفک نیم اینڈ کنونشن نہیں ہے، کوئی سم اسپیسیفک کنونشن فار دا اینی ٹائپ آف ڈیٹا ہے. تو ٹائم بتایا ہے نا، جس طرح ڈیوریشن آف ٹائم، جو ٹائم ہمارا جو ہے اس میں ڈائمینشن ہے، تو اس میں یا ویک ہے تو ویک اسٹارٹ فرام منڈے ٹو سیٹرڈے ہے یا تھرسڈے ٹو وینسڈے، ڈپینڈ کرے گا کہ اب اس میں اب کس نے کون سا. اب یہ کہ ہر جگہ پہ ایک سم اسپیسیفک ایک خاص رول نہیں ہے، ایک پراپر کنونشن، جس طرح کہیں پہ جو ہے ایئر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہیں پہ کہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک پراپر ٹائپ آف کوئی خاص کنونشن نہیں ہے، مین اس کے لیے کوئی خاص فارمیٹ نہیں ہے کہ ایئر شوڈ بی اسٹارٹڈ فرام دس ٹو دس، اور فرام دس ٹو دس، اور فرام دس ٹو دس، اور ویکس شوڈ بی اسٹارٹ فرام منڈے ٹو سیٹرڈے اور فرام تھرسڈے ٹو وینسڈے. تو یہ بھی ایک ٹائپ کا ایک ایشو ہے اس میں. جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے آرولیپ ایشوز میں اسٹوریج اسپیس ایکسپلوژن. سمری ٹیبل ریکوائرڈ فار نان اسٹینڈرڈ گروپنگ اینڈ سمری ٹیبل ریکوائرڈ along the different definitions of year to week. اب یہ ہے کہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے پاس انفارمیشن سمری ٹیبل میں کہاں تک کہ ویکلی ہے، ایئرلی ہے. تو اس میں جو ہے اسٹوریج اسپیس ایکسپلوژن کے یہاں پہ جو ڈفرینٹ ٹائپ آف ہمارے پاس ڈیٹا سمری ٹیبل میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمارا جو ڈیٹا اس میں اویلیبل اس کو کر رہے ہیں یا نہیں. سمری ٹیبل ریکوائرڈ فار دا نان اسٹینڈرڈ گروپنگ آف ڈیٹا ود ان دیٹ. اب یہ ہے کہ اگر ویکلی گروپ کر رہے ہیں، آیا وہ منتھلی گروپ کر رہے ہیں، آیا وہ ایئرلی ہے، ڈیلی ہے، اس لحاظ سے جو گروپنگ ہے آف دا ڈیٹا. پھر اس ویک کا ریکارڈ ہے تو اب ایک ویک کا ریکارڈ زیادہ لینا ہے یا کسی کا کم لینا ہے. تو یہ بھی ایشو ہے کہ اس میں پرابلمز. اب ایک ویک کا ریکارڈ کہیں پہ زیادہ لے لیا، کہیں پہ کم لے لیا، تو سمری میں تو اب سمری ٹیبل ول بی ود رسپیکٹ ٹو دا سم اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن اور سم اسپیسیفک area, but with respect to that time, with respect to some specific category. So the brute force approach would quickly overwhelm mean کہ اس پرابلم کو سالو کرنا سسٹم اسٹوریج کیپیسٹی ڈیو ٹو دا کمبینیشنل ایکسپلوژن. اب یہ ملٹیپل کمبینیشنز آف ڈیٹا اب آیا ڈپینڈ کرے گا کہ اگر ویک کا ریکارڈ ہے تو اس میں ایئر کا ریکارڈ ہے تو ایئرلی ریکارڈ میں ہمارے پاس منتھلی ریکارڈ، کہیں پہ اگر منتھلی ریکارڈ ہے
اور اس کو کمبائنڈلی پھر ایئرلی ریکارڈ اس سے ہم ریٹریو کرنا چاہیں، یا وہ ویکلی ریکارڈ ہے ٹھیک ہے اور اس سے کمبائنڈلی پھر ہم ایئرلی ریکارڈ وہ کرنا چاہیں. تو دیر آر مینی اپروچز یوزڈ فار دا اسٹوریج کیپیسٹی آف دیز، اسٹوریج کیپیسٹی کے لحاظ سے کہ اس کے لیے کوئی بھی پرابلم بیچ میں ارائز ہو فار دا اینی گروپنگ آف ڈیٹا ود رسپیکٹ ٹو دیئر ٹائم ڈیوریشن فار سم اسپیسیفک پروڈکٹ، کہ اس پروڈکٹ کے لحاظ سے کہ اس کے لیے ہم سمرائز ڈیٹا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے آف سم اسپیسیفک آئٹم ود رسپیکٹ ٹو دیٹ سم اسپیسیفک جغرافی، کسی خاص ایریا کے لحاظ سے، تو اس کی جو ہے اس لحاظ سے اگر اس طرح کا کوئی پرابلم، سو دیٹ بروٹ فورس اپروچ سے یہ تو ایک اسپیسیفک پراپر ٹاپک ہے جس کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے. اب یہ گروپنگ آف ڈیٹا ان دا سمری ٹیبل، سو اس میں سمرائز ڈیٹا، اب سمری کی طرح ہم نے بات کی لاسٹ میں، کو ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے پاس سمرائز ڈیٹا کتنے حد تک اس میں ڈیٹیلز موجود ہے کتنی نہیں ہے. اب یہ جس طرح یہاں پہ ویک اور ڈے کو ایئر کو کمپیئر کیا ہے تو ڈپینڈ کرے گا کہ ہمیں کس طرح کا کتنا ریکارڈ چاہیے. اگر ہم ایئرلی ریکارڈ چاہیے تو ڈپینڈ کرے گا کہ ہمیں زیادہ ڈیلی ریکارڈ تک جانا ہے یا نہیں جانا، کیونکہ اگر ہم ایئرلی ریکارڈ میں چیک کریں ڈے وائز ایوری ریکارڈ سے، سو اس کیس میں ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ جو ہے ڈینس ہو جائے گا، بہت زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا آ جائے گا. And the next issue is the aggregation pitfall. Aggregation mean the combination. اب یہ اور ڈرابیک pitfall mean ڈرابیک. اب combination of many data، اب اس کے کیا کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنے کیا کیا پرابلمز ہوں گے. So the combination of multiple data. So the cursor granularity. گرینم مین گرینولیٹی سے گرینم سے نکلا ہے جو کہ دا ڈیٹیل آف دا ڈیٹا، جو جس کا جو فردر اس کی یونٹ پہ ہم جائیں، کسی ڈیٹا کے یونٹ پہ جائیں، اس کی جو بالکل یونٹ پہ کسی ڈیٹا کے بارے میں گرینم اس کے جو ہے مور ڈیٹیل آف سم ڈیٹا، کہ اس میں اس فردر ڈیٹیل آف انفارمیشن نہیں، جس میں کسی خاص جس طرح کسی ڈے وائز ریکارڈ ہے تو ڈے میں کسی خاص اسپیسیفک ٹائم کا ریکارڈ ہے آف سم اسپیسیفک پروڈکٹ، اس خاص پروڈکٹ آئٹم کا نام وتھ سم اسپیسیفک لوکیشن یا سم اسپیسیفک زون. تو گرینم سے نکلا ہے گرینولیرٹی، کہ ایک ڈیٹا بہت ڈیٹیل میں ہو، اس کا جو بالکل یونٹ پہ اس ڈیٹا کا ریکارڈ بالکل یونٹ پہ آ جائے اور بالکل سمرائزڈ جو بالکل یونٹ آف دیٹ کیوب، ریکارڈ آف دیٹ کیوب، جو کیوب میں بالکل اسمالسٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے. So the cursor granularity correspondingly decrease the potential cardinality. Cardinality is the relationship between the multiple relations or tables. Aggregating whatever that can be aggregated. Aggregation means the combination کہ combined data of the multiple tables، جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے ملٹیپل انفارمیشن ہوتی ہے. throwing away the detailed data after the aggregation. So these are the multiple problems arising during the OLAP جب ہم ریلیشنل OLAP کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. So these are the some issues in the developing of the OLAP or relational OLAP.